اس پر اللہ تعالیٰ کی صفت قہاریت اور جباریت کی تجلی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہم نے اس کو معاف کر دیا، اس کے لیے جنت ہے، اور ہم تمہارا حشر اس کے ساتھ نہیں کریں گے۔ اب شیطان اور ہم اپنا اگر تھوڑا تقابل کریں نا تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ مثلا نسبت عطا ہوئی جسے مرشد کے فیض سے، ہر لمحہ حیات ہے سلطان جاں کے ساتھ۔ اختر میرے مرشد کا ذرا فیض تو دیکھو، کس طرح درد دل کیا میرے بیاں کے ساتھ۔ شیطان کا چوتھا حملہ یہ ہے، خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ خود پسندی میں، اب ریاکاری اور خود پسندی میں فرق کیا ہے؟ ریاکاری یہ ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کرنا، اور خود پسندی یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے کے بعد پھر اپنے تئیں خوش ہونا، میں نے کمال کر دیا، میرے جیسے تو کوئی ہے ہی نہیں، زبردست ہو گیا جناب، میں نے کیسا مجلس ذکر میں بیان کیا، میں نے کیسی مجلس ذکر میں دعا کرائی۔ اپنے عمل پر اپنے تئیں وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، میں نے وہ غریب کھڑا تھا بیچارہ، دیکھو میں نے کیسے اس کو پیسے دیے اور وہ خوش ہو گیا، میں تو کمال ہوں، میرے جیسے تو بندہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی نیک اعمال کرنے کے بعد اپنے دل ہی دل میں بڑا پھول رہا ہوگا، اپنی نیکی پر اترائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے اور ان کا ایک ساتھی ان کے ساتھ جا رہا تھا، اور پیچھے سے اس علاقے کا سب سے بڑا گنہگار وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا، اس نیت سے ایک اللہ کا نبی ہے، دوسرا اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، ان کے پیچھے چلنے کی برکت سے شاید اللہ میرے پر بھی رحم کر دے۔ اب اس صاحب کی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، نظر پڑ گئی ہمارے پیچھے فلاں آ رہا ہے، تو اب اس نے اس کو دیکھ کر دل ہی دل میں کہا کہ یا اللہ، اس بڑی غلط الفاظ جو ہے اس نے استعمال کیے کہ یا اللہ اس کی طرح میرا انجام نہ ہو، قیامت کے دن اسے اور مجھے ایک جگہ پہ نہ رکھنا، اتنا گندا بندہ ہے، غلیظ آدمی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کریمیت اور صفت قہاریت ان دونوں کا اظہار ہوا۔ صفت کریمی کی تجلی پڑی اس بندے پر جو یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ تیرے نیک بندے ہیں، میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، ان کے پیچھے چلنے کی برکات مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ اس پر صفت کریمیت کا پرتاؤ پڑا، تجلی پڑی، اور وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی کے ساتھ جا رہا ہے اور دل میں کیا کہہ رہا ہے کہ میرا حشر اس گندے بندے کے ساتھ نہ کرنا، یا اللہ غلیظ آدمی ہے یہ، اس پر اللہ تعالیٰ کی صفت قہاریت اور جباریت کی تجلی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہم نے اس کو معاف کر دیا، اس کے لیے جنت ہے، اور ہم تمہارا حشر اس کے ساتھ نہیں کریں گے۔ نتیجتاً مرنے سے پہلے وہ گمراہ ہوا اور کافر ہو کے مرا۔ یہاں پر بھی یہ کہ جب بندہ اپنے آپ کو عاجز سمجھے پھر اللہ تعالیٰ بڑی رحمت کرنے والے ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں، اور جب بندہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھے پھر اللہ کی پکڑ بھی اسی طرح سخت ہوتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اگلی پچھلی سزائیں برابر کر دیتے ہیں۔ تو ہماری آج کی گفتگو کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ شیطان مردود انسان کے اوپر مختلف انداز میں حملے کرتا ہے، اور یاد رکھو شیطان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے بایمانہ بہت مشکل ہے۔ دیکھو جب دو پارٹیوں کی آپس میں لڑائی ہو نا، جھگڑا ہو، تو اس کے لیے کچھ لوازمات ضروری ہیں کہ دونوں کا اسلحہ برابر ہو، دونوں کے پاس اسلحہ برابر ہو، دونوں کی افرادی قوت برابر ہو، دونوں طاقت اور قوت کے اعتبار سے یکساں ہو، پھر لڑائی جمتی ہے۔ اگر دونوں میں سے ایک کمزور ہو تو لڑائی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اب شیطان اور ہم اپنا اگر تھوڑا تقابل کریں نا تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم شیطان کو دیکھ بھی نہیں سکتے، شیطان ہمیں دیکھ سکتا ہے، مقابلہ کیسے ہوگا بھائی؟ اچھا جب ہم دیکھ نہیں سکتے تو شیطان کو چھو بھی نہیں سکتے، ہم شیطان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے،
اور حدیث پاک میں آتا ہے شیطان ہمارے خون کی رگوں میں اس طرح چلتا ہے جس طرح خون چلتا ہے. اس کو تو ہمارے پر برتری حاصل ہو گئی نا. اب ہم کس طرح کریں اس کا مقابلہ؟ ہم نیکی کر رہے ہیں، شیطان ہمارے اندر گھس کر دیکھ لیتا ہے یہ ریاکاری والی نیکی کر رہا ہے اور یہ اخلاص والی نیکی کر رہا ہے. اور ہم جو نیکی کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ ہے یا نہیں، ریاکاری تو نہیں اس میں، ہمیں خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا بعض اوقات. پھر لڑائی جمے گی کیسے؟ مقابلہ کریں گے کیسے؟ بہت پہلے سن 2011 میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا، ایک اللہ والے کی کتاب میں انہوں نے فرمایا تھا شیطان کا مقابلہ ہمارے لیے کرنا ناممکن ہے. شیطان کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے. اور پھر انہوں نے خود ہی ایک سوال گڑھا درمیان میں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. ہم انسان کو کسی ایسے کام کا حکم نہیں دیتے جو انسان کی وسعت سے باہر ہو، طاقت سے باہر ہو. اگر ہم شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر ایسا بوجھ نہیں لادا جو تمہاری وسعت اور طاقت سے باہر ہو. اب اس کا جواب یہ ہے شیطان کا مقابلہ کرنے کے لیے انسان کو چاہیے وہ اپنے آپ کو رحمان کے سپرد کر دے. اور یہی ہے تعوذ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں. انسان اپنے آپ کو شیطان ملعون لعین کے مقابلے میں رحمان کے سپرد کر دے، رحمان خود ہی اس کا مقابلہ کر لے گا. اور یہ فقیر آپ کو بتاتا ہے کہ اپنے آپ کو رحمان کے ہاتھ میں آپ کس طرح دے سکتے ہیں. بڑا ایزی اور بڑا آسان ہے، بہت ایزی اور آسان ہے. روزانہ فجر کی نماز کے بعد 19 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. 19 گھنٹے آپ کی حفاظت ہوگی. اور دن میں 5 نمازیں ہیں وہ 5 نمازیں پڑھیں. 19 اور 5 24 گھنٹے اس بندے کی حفاظت رہے گی جو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے اور روزانہ فجر کی نماز کے بعد 19 دفعہ تعوذ بھی پڑھتا ہے. اچھا ہمارے کئی ساتھی کہتے ہیں ہم وظیفہ تو کرتے ہیں لیکن گناہ تو پھر بھی ہمارے سے ہو جاتا ہے. یاد رکھو ہم معصوم نہیں بن سکتے کہ ہم سے بالکل ہی گناہ نہ ہو. معصوم صرف نبی ہوتا ہے، صحابی بھی معصوم نہیں ہوتا، وہ محفوظ ہوتا ہے. معصوم جس سے گناہ ہی نہ ہو یہ ہم نہیں بن سکتے. ہمارے سے گناہ ہوں گے لیکن اس عمل کرنے کی برکت سے ہم آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بوقت موت آپ کے گناہوں کا سارا حساب کتاب اس سے پہلے کلیئر کر کے ایمان پر آپ کا خاتمہ فرما دیں گے. ایک صحابی کہتا تھا ہر ایک کو کہ جڑا بندہ روزانہ جڑا نا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. فجر دی نماز کے بعد پڑھ لوے، مغرب دی نماز فجر نال پڑھے، مغرب تک وہ دی حفاظت، مغرب تو فجر تک، مغرب کے بعد پڑھے فجر تک اس انہوں کوئی تکلیف نہیں آ سکتی کہ کوئی بیماری اس سے مبتلا نہیں ہو سکتی. اسے صحابی نو فالج ہو گیا. صحابہ کرام کو بڑا وہ آخر سی یہ پڑھ لو تو جائیے ضرور دیکھو. کچھ صحابہ ایسے تھے جن کی طبیعت کے اندر مزاح غالب تھا، وہ مزاح کیا کرتے تھے. تو اب اس کے پاس گئے بھئی ہم آپ بتاؤ، تم تو کہتے تھے کچھ بھی نہیں ہوگا، تینوں کیوں فالج ہو گئے. اس نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے کہا اللہ کی قسم آج صبح میں بھول گیا تھا. نبی علیہ السلام نے جو بشارتیں سنائی ہیں اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. اور صحابہ تو وہ تھے جو یوں بھی کہہ دیا کرتے تھے میرا 1.5 پوڑ مار دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول دے. اس پر واقعات ہیں صحابہ کرام کے بڑے عجیب و غریب. بہرحال دعا ہے کہ حق جل شانہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور شیطان لعین کے ہر طرح کے حملوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ختم قائدگان کی تسبیحات پڑھ